مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات تو کسی وقت بھی ہونے چاہیے اور سیاست کے اندر مذاکرات چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پاکستان کی ترقی کے لیے مذاکرات ہیں یا کسی کو چھڑانے کے لیے مذاکرات ہیں یا وقت کو گزارنے کے لیے مذاکرات ہیں۔ اگر مولانا صاحب آپ کو جا کے کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا پارٹی نے، اگر مدارس بل کے اوپر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی؟ دیکھیں معاملہ تو ہمارا حل ہو چکا ہے، آئین قانون بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مذاق اڑایا ہے ان مذاکرات کا۔ سول نافرمانی وہ کامیاب تحریک ہو سکتی ہے جس میں ساری اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جاتی ہے اور پوری قوم ایک بات کرتی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات کا آج پہلا مرحلہ ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کیا کہتی ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں یا جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ مذاکرات نہ ہوں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے افضل خان صاحب موجود ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا فضل۔ اچھا خان صاحب، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، پہلا فیز ہے، کیا سمجھتے ہیں ہو جائیں گے مذاکرات؟ دیکھیں مذاکرات تو کسی وقت بھی ہونے چاہیے اور سیاست کے اندر مذاکرات چلتے رہتے ہیں۔ اب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، یہ تو اب شروع ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ مذاکرات ہونے چاہیے ویسے؟ جی مذاکرات تو ہونے چاہیے، مذاکرات کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی کے کہنے پر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے انہوں نے کہا تحریک انصاف والوں نے کہ ہماری آخری کال ہے اور خان صاحب کو ہم چھڑوا کے لے جائیں گے اور پورے صوبے کی چڑھائی کروا دی اسلام آباد کے اوپر، تو اس سے پہلے بھی یہ مذاکرات کر سکتے تھے، لیکن جوان شہید کروا دیے۔ مظاہرین کے لیے نوجوان آئے تحریک انصاف کے، ان کے اوپر وہ بیچارے شہید ہو گئے، پولیس والے نقصان کس کو ہوا ہے ایسے؟ تو یہ سارا کچھ کرانے کے بعد مذاکرات ہے نا اس کا؟ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن جو جانے گئی ہیں ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوا نا؟ تو پی ٹی آئی تو بہرحال اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے کہ کیوں ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ آپ پہلے ڈائلاگ کر لیں، آپ پہلے سیاست کر لیں، پہلے کسی کو اس میں بٹھا لیں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد دیکھیں اتنا کچھ لوگوں کو ساتھ کروانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، کہ لوگوں کے آپ نوجوانوں کو جذبات کو بھڑکائیں اور پھر جب ان کی ساتھ یہ حالت ہو جائے پھر خود میدان سے وہ بھاگ جائے، وزیر اعلیٰ بھی بھاگ جائے اور لیڈرشپ بھی بھاگ جائے، اور اس کے بعد آپ کو خیال آ جائے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی چلیں، مذاکرات ہو جائیں، ملک کی ترقی کے لیے معاملہ آگے چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مذاکرات اچھے ہونا اچھی بات ہے؟ جی مذاکرات تو ہونے چاہیے۔ جی اچھا، اب یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب یہ تو خیر ان کا ایجنڈا سامنے آئے گا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے مذاکرات ہیں یا کسی کو چھڑانے کے لیے مذاکرات ہیں یا وقت کو گزارنے کے لیے مذاکرات ہیں۔ دو پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کلیئر کر دیے آج، ایک عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو موقف ہے ان کا بڑا کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کو دونوں کی تحقیقات کروائی جائیں، تو ٹھیک ہے موقف ہے ان کا؟ دیکھیں جی جائز مطالبات ہے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے جو مذاکرات ہونی چاہیے انہیں تو پہلی بات یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، مہنگائی ختم ہو، جو ہماری مہنگائی کے لیے مذاکرات بالکل ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو کام ہی، لوگوں نے ووٹ کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے ووٹ تو نہیں دیے کہ یاشیاں کی جائیں یا جیل میں بیٹھ کے مہنگائی کے لیے مذاکرات کریں۔ ظاہر ہے تو یہ جیل سے تو نہیں مذاکرات کرنے آ رہے نا، یہ تو اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ اسی لیے لیکن جیل سے ہی ہو رہے ہیں مذاکرات۔ اگر وہاں سے کہہ دیں گے نہیں مذاکرات تو نہیں مذاکرات، معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ڈمی ہوا نا کام، پھر تو وہ ممبر نہ رہے، ان کی اپنی رائے نہیں رہی کہ وہ ایم این اے ہیں اور اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ جیل سے معلومات لے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ عوام ووٹ تو جیل والوں نے نہیں دیے نا، ووٹ جو ہے وہ عوام نے دیے ہیں، حلقے کے لوگوں نے دیے۔ اگر مولانا صاحب آپ کو جا کے کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا پارٹی نے، اگر مدارس بل کے اوپر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی؟ کس چیز سے پیچھے؟ مدارس بل والا آپ کا معاملہ چل رہا ہے، پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی اگر مولانا مولانا صاحب معاملہ تو دیکھیں معاملہ تو ہمارا حل ہو چکا ہے، آئین قانون بن چکا ہے۔ وہ نہیں، اگر مولانا صاحب ابھی پیچھے ہٹ جاتے نہیں، اگر مگر کی تو دیکھیں بات نہیں ہے، مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے اور اس کو ہم نے اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکس ہوا ہے، وہ پاس ہوئی ہے، وزیر اعظم سے ہو گئے، پھر صدر کے پاس گئی ہے، چیزیں ہوئی ہیں، اس میں تو اگر کا مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب اگر مگر والے کام نہیں کرتے، آخر میں جا کے پیچھے ہٹ جائیں، بالفرض کر لیتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں، آپ لوگ مانیں گے بات کو کہ نہیں مانیں گے؟ ہم نہیں چھوڑتے، پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ آپ مولانا صاحب کو پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں دیتے، مولانا صاحب پیچھے ہٹیں گے ہی نہیں۔ نہیں، اگر ہٹتے ہیں دو چیزیں ہیں یار، میری مان لو یار، میرے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہو جائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہو جاتے ہیں۔ اگر کیوں ہو جائے؟ اگر وہ یوٹر نہیں ہے مولانا صاحب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بات کرتے ہیں۔ اچھا، کسی اور موقف کے اوپر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا موقف نہیں ملتا، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کیا مخالفت کریں گے مولانا کی؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، جب ہوگا پھر دیکھیں گے، ابھی نہیں ہوا۔ مخالفت کریں گے کہ نہیں کر سکتے نا، پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے۔ نہیں، پارٹی لیڈر نہیں، رائے ہوتی ہے۔ یہی نہیں رائے ہوتی ہے، ہم پارٹی کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو پارٹی جمعیت آپ کی رائے ضرور ہے، لیکن دو چیزیں ہیں، حکم نامہ لیڈرشپ کا چلے گا۔ نہیں، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بحث کرتی ہے،
مرکزی کونسل ہوتی ہے, اس میں بات چیت ہوتی ہے کہ ہم سارا کچھ آگے کرنے کے لیے. والوں کی اپنی مرضی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جو عمران خان کہے گا وہ ہماری مرضی ہے. دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی ہے, ان کی تو ایسے ہی ہوگی, لیکن جمعیت علماء اسلام ایسے نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام میں ہمارے ادارے ہیں, مرکزی کونسل ہوتی ہے, صوبائی کونسل ہوتی ہے. جو پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی رائے حتمی رائے ہوتی ہے. نہیں, جو پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ جو نیچے ورکر ہوتے ہیں یا کونسل ہوتی ہے اسے مذاکرات کرتا ہے, ان سے ڈائلاگ ہوتے ہیں, رائے لی جاتی ہے, پھر اس کے بعد کرتا ہے. اور جب لیڈر کسی سے پوچھے بغیر ہی کوئی چیز کر دیتا ہے تو پھر اس نے پھر واپس ہی لینا ہے. پھر جب کہتے ہیں نہیں جی ایسے ایسے, وہ کہتے ہیں اچھا غلطی ہوگی, پھر یو ٹرن کر لیتے ہیں. تو لہذا مولانا صاحب ایسا کوئی کام کرتے نہیں ہیں پارٹی کی مشاورت. آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کو رائے نہیں لینی چاہیے عمران خان صاحب سے؟ بالکل لیں جی, ان کا حق ہے. تو لوگ ہی نہیں مانیں گے ان کو. لوگ تو عمران خان کو مانتے ہیں, ان کو صرف ایک ہی چیز پتا ہے کہ عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. تو پھر لوگوں کو نہیں بھاگنا چاہیے تھا, لے کے چلے جاتے, آئے تو تھے. کہاں پر 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں, لے کے چلے جاتے. ظاہر سی بات ہے جو ہوا آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہوا. بالکل, ہم تو کہتے ہیں لبیک کے ساتھ بھی جو ہوا تھا ان کے دور میں, ان کے اوپر گولی نہیں ابھی جو ہوا لوگوں کو شاید شہید کیا, وہ بھی غلط تھا. اور جو اب ہوگا, دیکھیں گولی تو چلنی ہی نہیں چاہیے, گولی تو اس کا حل ہی نہیں ہے. حل مذاکرات ہیں, حل بات کر رہے ہیں نا. اب آپ کی بات مان رہے ہیں, پہلے آپ کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں کر رہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات وہ پہلے بھی کر سکتے تھے, لیکن جب اب انہیں نظر آ گیا تو کہ وہ ہماری آخری کال ٹھوس ہو گئی ہے, ہم سے کچھ ہوا نہیں تو ہم مذاکرات کرنے آگے. مذاق دیکھیں, مذاق اڑایا ہے مسلم لیگ. اس کے بعد انہوں نے میری بات سنیں نا, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مذاق اڑایا ہے ان مذاکرات کا کہ یہ مذاکرات کرتے ہیں, ہم دیکھیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پھر جو انہوں نے کرنا ہے کرنے دیں, پھر ان کو تو وہ کر کہی ہے نا انہوں نے, نافرمانی کرنے دیں, پھر ان کی مرضی ہے, نافرمانی ہو جائے ملک, وہ ان کی مرضی ہے. وہ ان سے ایک کال آخری نہیں سمجھ گئے نا, نون لیگ نہیں, کوئی نہیں ڈرے, کوئی پریشر نہیں ہے اس چیز. سول نافرمانی کا پریشر ہی نہیں سر, ختم ہو گیا نا پریشر. سول نافرمانی کا پریشر نہیں ہے. کوئی پریشر ہوتا تو اس دن چھڑا کے لے جاتے. سول نافرمانی کا جو کہ ابھی وزیر اعلیٰ دیکھیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وہ بیچارہ بھاگ گیا یہاں پہ. ملک کے اندر اگر فورن ریمیٹنس رک جائے گی تو ملک گر جائے گا, تو اچھا خاصا پریشر ہے. دیکھیں آپ تو خیر ان کی فیور کر سکتے ہیں, پریشر ہے. ہر پارٹی کے لوگ ہیں, نون لیگ کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ہیں, اے این پی کے ہیں, ایم کیو ایم ہے, بہت ساری پارٹی ہیں, سب کے لوگ ہیں, ووٹر ہیں, جلسوں سڑکوں پہ آتے ہیں. سول نافرمانی وہ کامیاب تحریک ہو سکتی ہے جس میں ساری اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جاتی ہے اور پوری قوم ایک بات کرتی ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ایک پارٹی کے کہنے سے کیا نافرمانی ہوگی اور کیا آگے ہوگا. اچھا, جو دو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہے, جائز ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے جی, اگر عمران خان صاحب ہیں تو عدالتوں میں ان کے اوپر کیس وہ خود کہہ رہے ہیں نا. سارے لوگ کہا کرتے تھے, آپ لوگ کہا کرتے تھے, سارے کہتے تھے کہ 9 مئی عمران خان نے کروایا ہے اور 26 نومبر کے اوپر بھی عمران خان کا پیچھے ہاتھ ہے, تو وہ کہتے ہیں تحقیقات کروائیں. ٹھیک ہے, مطالبہ تو کیا کہتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو نہیں روکا تحقیقات سے, ہونی چاہیے, پولیس ہونے چاہیے نا, جائز مطالبہ ہے. بالکل کریں, عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے, یہ بھی جائز مطالبہ. ظاہر ہے عدالتوں میں اگر ان کے اوپر کیس جو بنے ہیں تو ان کو باہر آ جانا چاہیے. صحیح کیس ہیں یہ تو جنہوں نے بنایا ہے وہ بتائیں گے, میں نے تو کیس نہیں بنایا, یا جمعیت علماء اسلام نے تو کیس کی درخواست نہیں دی ہوئی. نہیں, پھر باہر آ جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں دونوں؟ دیکھیں ہر آدمی جو بھی جیل میں ہے اس کو باہر آ جانا چاہیے, اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے, اگر ہے تو پھر سزا دینی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جائز مطالبات ہیں؟ جی جی ابھی تک کے بالکل جائز مطالبات ہیں, تو یہ مطالبات پورے بھی ہو جانے چاہیے. ظاہر ہے پھر جو تحقیق ہے, جو کچھ ہوتا ہے, اگر غلط ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ جعلی مقدمات بنے اور نہ یہ صورتحال ہو. اگر ہماری اس وقت بھی بات مان لی جاتی جب پچھلے الیکشن میں دھاندلی کی گئی تھی, جس کے اوپر پی ٹی آئی کے وزراء جو ہے ہمارے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے یہ ایسے نہیں ہے, بڑی اچھی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, تو آج بھی صورتحال کو وہ نہ دیکھتے. اپنی حکومت بھی انہوں نے مقدمات بنائے ہیں, نواز شریف کو اندر رکھا انہوں نے. تو ابھی ہمارا تو یہ سوال ہے, پرانی چیزیں کیوں لے کے بیٹھ رہے ہیں, ابھی کے اوپر بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا تو تم نے بھی کیا تھا, ایسے کر کے رکھیں. ہم یہ والا نہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کسی بھی ظلم ہو. ہم نے تو کبھی دیکھیں دو چیزیں ہیں, ہم نے کبھی بھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کی. ہم نے کسی ڈکٹیٹر کو نہیں مانا, چاہے وہ ضیاء الحق تھے, چاہے وہ مشرف تھے, چاہے کوئی بھی ہے. یہی ہوتے ہیں لوگ ماشاءاللہ. نون لیگ والے بھی کسی وقت میں بہت خوش ہوتے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب سے. عمران خان صاحب پیش تھے ریفرینڈم میں جنرل مشرف کے, بہت اچھا ہے, اس کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے. ہم نے تو نہیں یہ چیزیں مانگی, نہ ایسے کام کریں, نہ ایسی حرکتیں کریں, نہ ان کو ایسا موقع. ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے نا آپ. نہیں, ہم تو نہیں ظالم کے ساتھ کھڑے. پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کال دی ہے کہ سڑکوں پہ آئیں, اور صوبے کی کیوں کال دی؟ مسئلہ تو وہ ہے کہ کال کیوں دی, جو ان کی مرضی ہے. اگر آ رہے ہیں تو پھر وہ انتظامیہ نے تو دیکھنا ہے. سزا کا مسئلہ اور ہے, روڈ والا مسئلہ اور ہے, یہ دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں.
چلے بہرحال افضل خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ مسئلہ کیوں شروع ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, کامیاب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, کیا سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.